بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ مدد اور یا علی مدد، یہ مسلمانوں میں ایک ایسا موضوع بنا دیا گیا کہ جو خاص علمی اور عقیدتی موضوع ہے۔ یا اللہ مدد وہ جملہ ہے جسے ہر مسلمان، ہر خدا کا ولی، ہر خدا کا نبی اور ہر رسول اور ہر شخص کو کہنا اس کی بندگی کی علامت ہے، اس کی فرمانبرداری کی علامت ہے، اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لیکن کیا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ اگر یا علی مدد کہنا شرک ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جس میں انبیاء کرام نے دوسروں سے مدد مانگی ہے جو بہرحال اللہ نہیں ہے، جس میں موٹی سی دلیل اور موٹا اور واضح ایک عنوان وہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مجھ سے کہو اے میرے رب، مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ نصیر مانگا ہے پیغمبر نے، نصرت نہیں مانگی ہے پیغمبر نے۔ ہاں، اللہ سے نصرت مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا ایک اساسی اور بنیادی اور واضح اور روشن عقیدہ ہے، لیکن کیا یا علی مدد کہنا؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھ سے ایک مددگار مانگو، ایک مضبوط مددگار مانگو۔ ناصر، نصرت اور نصیر یہ تین موضوعات ہیں۔ یہاں پر پیغمبر اکرم نصیر مانگ رہے ہیں، مددگار مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یا تو آپ نام بتا دیجئے کہ وہ نصیر کون ہے، وہ مددگار کون ہے، یا نام ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کے موقع سے لے کر اور آپ کی رحلت تک آپ کی مدد کا، آپ کی نصرت کا، آپ کے ساتھ دینے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر اکرم کی رحلت تک علی اس کا سایہ رہے جس کا سایہ نہیں تھا، علی اس کے ساتھ جڑے رہے۔ اسی طرح تذکرۃ الخواص میں سبط ابن جوزی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے کیا اسے مارا؟ حضرت نے فرمایا ہاں، یہ ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ جملہ سننے کے بعد حضرت عمر نے یہ جواب دیا را عین اللہ و ضرب ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ جو عین اللہ ید اللہ ہو اس سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد مانگنا نہیں ہے، اس سے مدد مانگنا در حقیقت خود اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں میری مشکل کو آسان کریں اور میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دیں، اور آپ جواب یہ دیں کہ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اور میں یہ کہوں کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے، تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یا علی مدد در حقیقت ایک ولی خدا سے مدد ہے، ایک ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ اور وجہ اللہ سے مدد ہے جو خود اللہ ہی سے مدد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔